چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی 14ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آندھر آرین لوگوں کی ایک قوم تھی جو ابتدائی زمانے میں گنگا کی تلہٹی سے نکل کر مہادی اور گوداوری کی وادیوں میں آباد ہو گئی۔ یہاں اس نے ایک سلطنت قائم کی جس نے دکن کے مشرقی حصے اور تلنگا پر صدیوں حکومت کی۔ آج تک تیلگو زبان کا دوسرا نام آندھر بھاشا چلا آتا ہے۔ 26 قبل مسیح کے قریب جو آندھر راجا یہاں حکمران تھا، اس نے دیکھا کہ مغل کی سلطنت بہت کمزور ہو گئی ہے، بس ایک بڑا لشکر لے کر شمال کی طرف روانہ ہوا اور مغل کو فتح کر لیا۔ اس کے 300 برس بعد تک آندھر خاندان کی ایک شاخ مغل اور مشرقی ہندوستان پر اور دوسری دکن میں حکومت کرتی رہی۔ سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ سامعین، جیسا کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ سن عیسوی کی اول 4 صدیوں میں پہلے باختر کے یونانیوں اور پھر ستھین نے پنجاب اور شمال مغربی ہند کو تاراج کیا۔ آندھر خاندان کے 24 راجا حکمران ہوئے۔ انہوں نے ستھین قوم کے لوگوں کو ہندوستان کے وسط اور مشرق میں داخل نہیں ہونے دیا۔ بدھ کے زمانے کے اختتام پر مغل میں اس خاندان کی حکومت ہوئی جو گپت کے نام سے مشہور ہے۔ 300 سے 600 تک 300 برس کے قریب اس کا دورہ رہا۔ اس خاندان کے 2 راجا بہت مشہور ہوئے، ایک سمندر گپت اور دوسرا چندر گپت، جسے بکرما جیت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس چندر گپت کے ساتھ بکرما جیت کا لقب اس لیے شامل کیا گیا تھا کہ اس میں اور چندر گپت موریہ میں تمیز ہو جائے، جو اس سے 700 برس بیشتر مغل میں راج کرتا تھا۔ سمندر گپت 326 سے 375 تک بڑا طاقتور راجا ہوا ہے۔ یہ ایک بڑی بھاری فوج لے کر تمام وسط ہند سے ہوتا عین دکن میں پہنچا اور جن راجاؤں کے ملک سے گزرا ان سب کو متی کیا۔ اس نے ان ملکوں کو اپنی قلمرو میں تو نہ ملایا، مگر وہاں سے لوٹ کا مال بہت لایا۔ بڑا طاقتور راجا ہونے کے علاوہ شاعر بھی تھا اور باجا بہت عمدہ بجاتا تھا۔ الہ آباد کی لاٹھ پر جو اشوک کا کتبہ موجود ہے، اس کے نیچے ایک کتبہ اس کا بھی ہے۔ یہ اشوک کے کتبے کے بہت بعد کا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سمندر گپت کل شمالی ہند کا راجا تھا اور دکن کے راجا اس کو اپنا مہاراجا دھیراج مانتے تھے۔ گپت خاندان کے راجاؤں کا سمت ہی جدا ہے۔ یہ 319 سے شروع ہوتا ہے۔ گپت راجا بدھ مت کے پیرو نہ تھے، وہ وشنو جی کی پرستش کرتے تھے۔ انہوں نے قدیم ہندو دھرم کو فروغ دینے میں بڑی کوشش کی۔ مدت تک گپت خاندان کے راجاؤں نے ستھین کا مقابلہ کیا، جو جوک در جوک ہند میں چلے آ رہے تھے اور ان کو گنگا کی وادی میں نہ آنے دیا۔ چندر گپت ثانی 375 سے 413 تک سمندر گپت سے بھی طاقتور ہوا۔ اس نے بکرما جیت کا لقب اختیار کیا، جس کے معنی ہیں سورج کی طاقت والا۔ ہندو مصنفوں کی کتابوں میں یہ اس نام کا سب سے مشہور راجا پایا جاتا ہے۔ یہ بڑی بھاری فوج لے کر شمال مغرب کی طرف
دریائے سندھ کی وادی، پنجاب، سندھ، گجرات اور مولوے میں، جہاں صدیوں سے سقا یعنی مغربی حاکموں کی علمداری چلی آتی تھی، پہنچا اور ان کے ملک فتح کر کے اپنی قلمرو میں ملا لیے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ وہی بکر مجید ہے جو ہندو دھرم کا بڑا حامی اور علوم و فنون کا قدردان مشہور ہے۔ اس کو بکرم اور بکرم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام ہندو راجاؤں سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔ جیسا بہادر تھا ویسا ہی عالم بھی تھا۔ اس کی سبھا میں 9 صاحب کمال تھے جو اپنے زمانے کے تورتن کہلاتے تھے۔ ان میں اول نمبر پر کالیداس شاعر تھا، جس کی نہایت مشہور نظمیں یہ ہیں: شکنتلا رگھوونش، میگھ دوت، کمار سمبھو۔ ایک رتن امر سنگھ تھا، جس کی سنسکرت کی منظوم اللغات ہندوستان کے ہر مدرسے میں مشہور و معروف ہے۔ چوتھا دھنونتری بید تھا۔ پانچواں ترریچی، جس نے اپنے وقت کی عام مروجہ سنسکرت یعنی پراکرت کی جو قدیم کتابی سنسکرت سے بہت مختلف ہے، صرف و نحو لکھی۔ چھٹا رتن مشہور منجم تارا مہر تھا۔ پنج تنتر کی حکایتیں بکرم ہی کے عہد میں تصنیف ہوئی تھیں، بعد میں ان کا ترجمہ عربی اور فارسی میں ہوا اور پھر بہت سی فرنگی زبانوں میں۔ بکرم اور اس کے عہد کی اور بھی بہت سی حکایتیں ہیں جو آج تک ہند کے گاؤں گاؤں میں بیان کی جاتی ہیں۔ بکرم کے عہد میں بدھ مت آہستہ آہستہ صفائے ہند سے مٹتا جاتا تھا۔ کالیداس کی تصنیفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شوالوں اور ٹھاکر دواروں کی بڑی مانتا یعنی مقبولیت تھی، اور ان میں ہندوؤں کے دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی۔ راجہ شوجی کو پوجتا تھا، مگر بدھ مت والوں کے ساتھ بھی مہربانی سے پیش آتا تھا۔ اس کی سبھا کے 9 رتنوں میں سے ایک بدھ تھا۔